جی، تو اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم نے کیں اور ہم ابھی تک جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں۔ اب ایسی غلطیاں کیوں سرزد ہوتی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دنیا میں اور دنیا کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ قومیں جو کہ کسی اصول، قانون اور ضابطے پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کے لیے دنیا میں شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، بجائے ہم اس کے کہ ہم الزام دوسروں پر دیتے ہیں، کیا ہم کسی قانون، کسی ضابطے اور کسی اصول پر کاربند ہیں؟ آج کے اکھاڑے میں جو پہلوان موجود ہیں، آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں تو اکھاڑے میں کون موجود ہیں؟ اکھاڑے میں ایک وہ موجود ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں، دوسرے وہ اکھاڑے میں ہیں جو کہ پچھلے انتخابات کے بعد جو ہے نا وہ حکومت میں آئے، اور تیسرے وہ ہیں جو ان سے پہلے تھے، اور چوتھے وہ ہیں جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو بہت بہادر اور کمانڈر تھے۔ تو یہ سارے لوگ اکھاڑے میں موجود ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ سرکاری ملازم ہیں لیکن وہ بھی اسی اکھاڑے میں ہیں، جو کہ انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے جو آفس کی وفاداری ہے، یا ان کی جو انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، یعنی جو عہد انہوں نے کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم قانون پر عمل پیرا کریں گے، تو قانون میں تو ایسی کہیں پر کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کے اندر انٹرفیئر کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پشاور ہے اس کے قریب ایک طالبان کی ڈیڈ باڈی پر نعرے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ تو ہمارے اڑوس پڑوس میں جتنے اور ممالک ہیں، آخر وہ بھی تو کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہیں سوچتے۔ تو ہمارے ملک میں کتنا سوچنے کا عمل ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی جو تعلیمی ادارے ہیں، اسپیشلی یونیورسٹی لیول پہ، یا ہماری جو سول سوسائٹی ہے، پہلے تو سول سوسائٹی ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کئی وہ نظر آتے ہیں رویداد خان کی شکل میں نا، سول سوسائٹی میں کھڑے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی جو ہے وہ جنرل ضیاء کے ساتھ کام کرتے رہے اور ان کو وہ سروسز پرووائڈ کرتے رہے۔ پھر اس سے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے ایک بہت بڑے تھنک ٹینک ہیں، اشفاق احمد اور ان کی بیگم بانو قدسیہ صاحبہ، جو وہ جنہوں نے شہاب نامہ لکھا تھا، وہ ان کے ساتھ کیسے رہے۔ وہ بانو قدسیہ کی کتاب ہے ایک فرشتہ صفت آدمی، اس کو ذرا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی انٹلیکچول جو ہے وہ اڑان وہ کس حد تک ہے۔ تو ہمارے جو انٹلیکچوئلز آ گئے، وہ بھی ہمارے یہ حکومت کے کارندے جو ہے وہ لے کر آئے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جیسے آج کل جو ہے وہ ہمارے ایک بہت غصے والے حسن نثار صاحب ہیں، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے جو ہے نا وہ، یعنی وہ رکتے نہیں ہیں، اور خود وہ فرماتے ہیں کہ جی میں تو یہ سمجھا کہ ان کے پاس جو ہے نا کوئی بہت بڑی ٹیم ہے، اور یہ انتخاب جیتنے کے بعد آئیں گے تو یہ تبدیلی کر دیں۔ میں کتنا، پھر اپنے آپ کو خود ہی کہتے ہیں کہ میں کتنا جو ہے وہ نا سمجھ تھا، میں کتنا، میں ان کے لیے الفاظ تو نہیں کہہ سکتا جو انہوں نے اپنے لیے خود فرمائے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت کچھ کہا کہ میں غلط سپورٹ کرتا رہا، لیکن سپورٹ اب بھی کرتے ہیں۔ تو یعنی آپ اتنی تاریخ ہونے کے باوجود، اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود، آپ ایک غلط کلاس کو، ایک غلط جماعت کو اور ایک غلط لیڈرشپ کو آپ سپورٹ کرتے رہیں، جس کے بارے میں ساری حقیقتیں آشکار ہو گئی ان 3 سالوں میں۔ تو ہم ملک کے اندر کبھی قانون کی عملداری پر توجہ نہیں دیتے ہیں، یہاں پر ایک صحت مند بحث کا آغاز ہی نہیں کرتے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جن کا نام نہیں لینا چاہیے، تو جن کی بات نہیں کرنی چاہیے، تو ہم جو ہے وہ کیسے کہیں، جان کی امان پائیں تو یہ عرض کریں۔ تو ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کس قدر گھٹن کا سا ماحول ہے، اور کس قدر جو ہے وہ خرابی ہے۔ ابھی جو اکھاڑے میں دوسرے صاحب ہیں، ان کے جو وزیر اعظم ان کے جانے کے بعد بنے، تو وہ بھی کئی طرح کے انکشافات کر چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بنیادی طور پر ملک کے اندر سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اور سوچ یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو جائے گی یا کسی کے کہنے پر ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ ماحول تبھی بنے گا جب ملک میں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کے بارے میں گفتگو ہونا شروع ہوگی کہ کون سے لوگ کس حد تک گفتگو کر سکتے ہیں
اور کون سے لوگ یا افراد یا وہ ادارے جن کے بارے میں آج جو ہے نا وہ حامد خان صاحب ایک بہت بڑے پی ٹی آئی کے پہلے رہنما تھے، تو آج وہ بھی فرما رہے تھے، اور پھر جو وہاں پر لاہور بار میں جو انتخاب لڑ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ججز جو ہیں وہ تو اپوائنٹ ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی منشا اور مرضی کے مطابق جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بیٹھے ہیں یا دوسرے ججز جو ان کے ساتھ اس میں پروسیس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ججز جو ہیں ان کے بارے میں بار کی اور بار کے ان نمائندوں کی جو کہ جن کی ساری زندگی ہی اس دشت میں گزر گئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ججز اپوائنٹ کیے گئے ہیں اور جس طریقے سے، اور پھر ایک جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان سے وزیر اعظم صاحب کے ایک نمائندے جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، ماشاءاللہ وہ کتنے ہی زبردست کام کرنے والے ہیں کہ ان پر لوگ جو ہے نا ساری انگلیاں اٹھاتے ہیں، یعنی لوگ اس طرح انگلی اٹھانی چاہیے نا، تو اب لوگ ان کی طرف نا اسی طرح ساری کی ساری انگلیاں کر کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو، تو انہوں نے جا کے ان چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی، تو پہلے والے چیف جسٹس اور ایک جج جو ہیں ان کو ہمارے ججز اور کورٹس کہتی رہیں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کو کوئی فون کر کے آ رہا تھا تو آپ اس سے ملتے ہی نہیں۔ تو اب جو ایٹ پریزنٹ جنہوں نے ابھی چند دن ہی پہلے 4-5 دن پہلے جنہوں نے آفس سنبھالا ہے، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے مشیر سے جو ہے وہ ملتے رہے، شہزاد اکبر سے، تو اس کی سٹوری بھی آ چکی ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی جو ہے نا وہ ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں۔ تو لوگ تو یہ کہتے ہیں عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا، تو جب عدالتیں اس طریقے سے بنے گی اور ایسے نظام ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے سارے کام اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کریں۔ نئے ایک سوشل کانٹریکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، لوگوں کے اندر ایک نئی ڈسکشن کی ضرورت ہے، اور جتنا جلدی ہم اس پر پہنچ جائیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد کے جو علاقے کے واقعات ہیں، یعنی ہم اوپر ٹرکی سے شروع ہوں، اس کے ساتھ میڈیٹرینین سی، پھر ہم نارتھ پارٹ آف دی افریقہ آ جائیں، پھر ہم جو ہے وہ عرب ممالک، وہ جو سویز کنال اور پھر وہ ریڈ سی سے گزر کے بحر عرب میں پہنچتے ہیں، تو یہ سارا، پھر ہم پرشین گلف میں آ جائیں تو وہاں پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی آپس میں لڑائیاں ہو گئی ہیں، تو اب طالبان کو امریکن جو ہے نا وہ یہاں پر چھوڑ گئے ہیں، تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ جی ہم نے 80s میں آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے رہے کہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا، تو اب وہ دوبارہ سے چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ کسی مقصد کے لیے چھوڑ کے گئے۔ تو اب کل جو ہے نا امارات افغانستان ہو تو اس کے اندر جو ہے نا کوئی ہماری طرف گھس بیٹھنے کی کوشش کرے، جیسے وہ پریزنٹ صدر جو افغانستان کے ہیں اشرف غنی صاحب، وہ طالبان سے کہہ رہے ہیں، جی میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیوائڈنگ لائن ہے، ڈیورنٹ لائن، اس کو جو ہے نا وہ بارڈر کے طور پر تسلیم نہ کریں اور کہیں کہ جی یہ غلط ہے۔ تو یعنی نئے نئے لوگ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، لیکن کیونکہ ہم کسی قانون اور ضابطے کے تحت کام نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، تو پھر افغانستان سے آگے نکلیں تو پھر اوپر چائنا ہے، اور پھر چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ایٹ پریزنٹ پولیٹیکل اسٹرگل چل رہی ہے، تو اس میں ہمارے ملک کو بہت زیادہ اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے۔ سی پیک ہم نے اسٹارٹ کیا، لیکن ہم نے کوئی ورک فورس ہمارے پاس نہیں، ہم نے اس کے لیے کوئی پلان نہیں کیا، نیشن جو ہے وہ سو رہی ہے، اور نیشنل لیول پر کسی طرح کی کوئی پلاننگ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ہم نے بڑی بڑی تنخواہوں پر لوگ رکھے ہوئے ہیں اور وہ صرف پیسے بنا رہے ہیں، تو اس طریقے سے ملک نہیں چلتے ہیں۔ ملک کو چلانے کے لیے ایک سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے، تو ہمیں سب کو سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔